بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں سے کرامات ہوتی رہتی ہیں اور پیغمبروں سے معجزات ظاہر ہوتے رہتے ہیں، مگر یہ ان کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہوتا ہے، یہ اکتسابی چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک عصا تھا، وہ ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے، مگر اللہ نے جب چاہا تو اژدہا بن جاتا تھا اور فرعون کی پوری محفل جو ہے وہ کانپنے لگتی تھی۔ ان کا سادہ سا ہاتھ تھا، مگر جب اللہ نے چاہا تو اس کو روشن کر دیا، ایسا کہ تمام علاقہ روشن ہو گیا۔ اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی کئی معجزات ہیں۔ ایک جگہ حضرت عیسیٰ خود بیان کرتے ہیں معجزات کو، مگر ہر معجزے کے ساتھ باذن اللہ کہتے ہیں، اللہ کے حکم سے، یعنی میری اپنی طاقت نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی طاقت سے یہ ہو رہا ہے۔ وہ مردوں کو زندہ بھی کر دیتے تھے کبھی، اور اندھوں کو بینا بھی کر دیتے تھے، کوڑیوں کے کوڑ کو دور بھی کر دیتے تھے، اور ہاتھ سے پرندوں کی مٹی سے بناتے تھے اور اس میں پھونکتے تھے تو وہ پرندے مر کے اڑ جاتے تھے۔ تو یہ سارے کرامات وہ معجزات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ دیکھیے ایسا ہے، سورج بھی روشن ہے، چاند بھی روشن ہے، مگر سورج کی روشنی اپنی ہے اور چاند کی روشنی جو ہے وہ سورج کا عکس ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب چیز ہوتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کا آج ایک اور معجزہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، جو سورہ مائدہ میں ہے۔ مائدہ کے معنی دسترخوان کے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، جیسے رسول اللہ کے صحابہ، تو ان کے جو صحابہ تھے ان کو حواری کہتے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دھوبی تھے، مگر حضرت عیسیٰ ان کے پاس گئے اور فرمایا تم لوگ کپڑے دھوتے ہو، میں تم کو دلوں کو دھونا سکھاتا ہوں۔ تو وہ حضرت کی خدمت میں ہمیشہ حاضر ہوتے تھے، اور جو کچھ وہ سیکھتے تھے حضرت عیسیٰ سے وہ دوسروں کو بتاتے تھے۔ تو حواریوں نے ایک دن حضرت عیسیٰ سے کہا، یا عیسیٰ، آپ کا خدا آسمان سے مائدہ نازل کر سکتا ہے ہمارے لیے؟ مطلب یہ کہ جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ دسترخوان پہ رکھ کے ہم تک پہنچا سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا، اگر تم مسلمان ہو تو اللہ سے ڈرو، ایسی بات مت کہو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ کھائیں اور شہادت دیں، لوگوں کے سامنے، دوسروں کے سامنے بیان کریں اس چیز کو۔ تو حضرت عیسیٰ نے دعا کی، یا اللہ ہم پر مائدہ نازل کر تاکہ یہ ہمارے لیے عید کا موقع ہو اور بعد والوں کے لیے بھی عید کا موقع ہو۔ تو وہ آسمان سے دسترخوان اترا اور سب نے کھایا۔ یہ جو ایسٹر مناتے ہیں غالباً وہ اسی کے لیے مناتے ہیں۔ حضرت ایوب انصاری جو تھے، بڑے بزرگ صحابی تھے، ان کو 2 اعزاز ملے۔ ایک تو جب وہ حیات تھے تو ان کو رسول اللہ کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا، وہ اس طرح سے کہ جب رسول اللہ مدینے سے، مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو اونٹنی پہ سوار تھے۔ وہ اونٹنی بہت تیز رفتار جا رہی تھی، لوگ روکنا چاہ رہے تھے اس کو مدینے کے، کہ رسول اللہ کی میزبانی کا شرف ان کو حاصل ہو، مگر وہ دوڑتی جا رہی تھی۔ رسول اللہ کہتے تھے اس کو مت روکو، یہ یہ معمور من اللہ ہے، وہ جہاں جائے گی وہاں میں اتر جاؤں گا۔ تو حضرت ایوب انصاری کے گھر کے پاس آ کے رک گئی وہ۔ تو حضرت ایوب انصاری نے بہت عرصے تک رسول اللہ کی میزبانی کی۔ جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو وہ حضرت ایوب انصاری جہاد کے لیے یا تبلیغ اسلام کے لیے قسطنطنیہ گئے، ترکی، اور وہاں آپ کا انتقال ہو گیا، وہیں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ وہاں دجلہ
دریائے دجلہ بہتی ہے وہاں پر، تو اس سے دور تھا قبر آپ کی، مگر بعض وقت دریا جو ہیں اپنا کورس بدلتے ہیں، اپنا رخ بدلتے ہیں، تو وہ دجلہ جو ہے 1000 سال بعد اپنا رخ بدل کے اس طرح رخ بدلا کہ حضرت کی اس کا پانی جو ہے حضرت ایوب انصاری کے مزار کو چھونے لگا. تو آپ ترکی کے بادشاہ، عثمانیہ سلطنت کے بادشاہ کے خواب میں تشریف لے گئے اور کہا کہ یہ دجلہ کا پانی مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، مجھے یہاں سے نکال کے کہیں اور منتقل کر دو. بادشاہ جو ہے اپنے تمام اہلکاروں کے ساتھ تیار ہو گیا اس کو، اور یہ خبر جب پھیلی تو سب ہزاروں لوگ جو ہے وہاں جمع ہو گئے. آپ کی قبر کو کھودا گیا اور جب نکالا گیا تو جسم اسی طرح سے تھا جیسے کہ ابھی دفن کیا گیا ہو. سب نے یہ چیز دیکھی. پھر حضرت کی قبر جو ہے دوسری قبر میں آپ کو منتقل کر دیا گیا ہے. تو زندگی میں بھی ان کو اعزاز ملا اور اس طرح بڑی کرامت بھی ظاہر ہوئی ان سے. یہ سب اللہ کا کرم ہوتا ہے. اور 2 کرامات میں بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ اس کا تعلق جو ہے حیدرآباد کی ریاست کے 2 بزرگوں سے ہے. حیدرآباد کا ایک سلطنت مغلیہ کا حیدرآباد جو ایک صوبہ تھا، اس میں یہ جو 16 ڈسٹرکٹ تھے وہ بھی شامل تھے، اور اس کے علاوہ برار کے 4 ڈسٹرکٹ بھی شامل تھے. 20 ڈسٹرکٹ کا وہ ایک بڑی صوبہ تھا. تو آصف جاہ ایک تھے، ان کو وہاں پر صوبیدار مقرر کیا گیا تھا، گورنر. بڑی اچھی طریقے سے وہ اپنے کام کو، اپنے خدمات انجام دے رہے تھے. تو مغلیہ سلطنت کے بادشاہ نے ان کو بلا لیا کہ آؤ یہاں پر، مجھے ضرورت ہے تمہاری، حالات صحیح نہیں ہیں. تو انہوں نے وہاں حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، مگر وہ حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تھے. تو پھر وہ نادر شاہ نے بھی حملہ کر دیا اور کافی قتل عام کیا وہاں پر، اور مراٹھے بھی وہاں پر سر اٹھا رہے تھے، بار بار حملے کرتے تھے. اور جاٹ قوم بھی تھی اور وہ بھی بار بار حملے کرتی تھی دہلی پر. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کچھ حالات صحیح نہیں ہیں، میں سنبھال نہیں سکتا. آصف جاہ نے سوچا اور وہ واپس جو ہے اپنی دکن کے صوبے پر آ گئے. وہاں پر آ کے انہوں نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا، وہاں بادشاہ بن گئے. ایک بزرگ تھے وہاں پر، ان کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے. تو وہ کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے ایک روٹی دی تو کھا لی انہوں نے، دوسری روٹی، تیسری روٹی، 7 روٹیاں دیں. 7 روٹیاں انہوں نے کھا لی. اور 8ویں روٹی جب وہ بزرگ نے پیش کی تو انہوں نے کہا حضور میں نہیں کھا سکتا، گنجائش نہیں ہے. تو انہوں نے پیشین گوئی کی، دیکھو اب تمہارے سلطنت میں 7 بادشاہ ہوں گے. تو آصف جاہ سے لے کر اعلیٰ حضرت عثمان علی خان تک 7 بادشاہ ہوئے. اس کے بعد انڈیا نے جو ہے حملہ کیا، حیدرآباد کی آزاد جو حیثیت تھی اس کو ختم کر دیا اور اینیکس کر لیا. اور ان کی سلطنت آصفیہ کہلاتی تھی. تو اس کے ایک اور بادشاہ تھے بعد کے، آصف جاہ کے بعد کے بادشاہ. تو ان کے زمانے میں ایک بزرگ بہت مشہور ہوئے، حالی ان کا نام تھا، حضرت حالی. لوگ جو ہے ان کی خدمت میں جوق در جوق آتے تھے، ان سے کرامات بھی ہوتی رہتی تھیں، ان سے روحانی استفادہ بھی کرتے تھے، لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہوتی تھیں. تو یہ سب شہرت سن کے وہ بادشاہ نے، آصفیہ سلطنت کا، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرے پاس تشریف لائیے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے نہایت ہی بے نیازی سے کہا
کہ میں کسی بادشاہ یا رئیس سے نہیں ملتا، میں فقیر آدمی ہوں، میں نہیں آؤں گا. تو بادشاہ کو بہت برا لگا. اس نے اپنے اہلکاروں سے کہا جاؤ ان کو اٹھا کے لے آؤ، اگر وہ نہیں آتے تو ان کو اٹھا کے لے آؤ. تو ہاتھی آیا ان کے گھر کے پاس اور اس کو بٹھایا گیا اور ان کو جبرن اٹھا کے اس پر بٹھا دیا گیا، حضرت حالی کو. تو اب وہ اٹھ نہیں رہا تھا، اس کو آنکھوں سے مار رہے تھے، وہ نیزہ سے جیسا ہوتا ہے، تو وہ تبھی نہیں اٹھ رہا. جب وہ ان کو وہاں سے ان کی پیٹھ سے ہٹا لیا جاتا تھا اونٹ کی تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا. پھر جب اس کو بٹھا کے پھر وہ حضرت کو بٹھایا جاتا تو وہ نہیں اٹھتا. اس طرح کئی مرتبہ ہوا. تو لوگ اہلکار جو آئے تھے انہوں نے جا کے بادشاہ سے کہا کہ حضور وہ تو ہاتھی تو چل ہی نہیں رہا ہے، ان کو جب بٹھایا جاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے، اٹھتا ہے نہ چلتا ہے. تو وہ قائل ہو گئے، کہنے لگے حالی کا سکہ یہاں چلتا ہے، یعنی ہم ہیں بادشاہ مگر حکم جو ہے وہ حالی کا چلتا ہے. تو حیدرآباد کی ریاست کا ایک روپیہ تھا، کرنسی ان کی وہ جو سکہ اس کا نام روپیہ تھا. تو روپیے کو حالی کا سکہ کہتے تھے، سکہ حالی. وہ حالی سے تو برطانوی سکے کو کلدار. ہاں، اور ایک سکہ تھا جو برٹش گورنمنٹ کے جو ڈائریکٹ کنٹرول میں تھے انڈیا کے علاقے، وہاں پر کلدار سکہ چلتا تھا. اگر حیدرآباد کی ریاست کے لوگوں کو باہر جانا ہوتا تھا تو وہ سکے حالی کو کلدار میں تبدیل کرتے تھے، اور باہر سے اگر ریاست میں آنا ہوتا کسی کو تو وہ حالی میں اس کو سکے حالی میں. تو یہ سکے حالی جو ہے 1949 تک 48 تک چلتا رہا. تو وہ بادشاہ بھی قائل ہو گیا کہ ہماری حکومت نہیں ہے، یہ حالی کی حکومت ہے. یہ جو میں نے روٹی کا بتایا تھا، تو حیدرآباد کا ایک فلیگ تھا، اس فلیگ میں بیچ میں ایک گول نشان تھا، وہ روٹی کا ہی تھا. تو ہے نہیں، وہ ایک ترانہ تھا وہاں پر جو اسکولوں میں پڑھتے تھے، تو یادگار اولیاء تو ہے نشان اولیاء. تو نشان اولیاء وہی ہے، مطلب یہ کہ بزرگوں کی وجہ سے یہ چلا ہے یہ سلسلہ حکومت کا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ساری قدرت، جو ہے کمال سارا اس کا ہے، اور دوسروں سے اگر کمال ظاہر ہوتا ہے تو وہ اس کا دیا ہوا کمال ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.